सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। सूबा खैबर पख्तूनख्वा मुसलसल दहशतगर्दी की जद में है। हफ्ते की रात बन्नू की पुलिस चौकी फतह खेल पर हमला हुआ जिसमें 15 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। इसके बाद आज लकी मरवत में भी दहशतगर्दों ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी को निशाना बनाया। खुशकिस्मती से जानी नुकसान नहीं हुआ और ADC महफूज रहे। ये वाक़या इंडस हाईवे के करीब बन्नू लिंक रोड पर पेश आया। ज़राए के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गांव से लकी मरवत अपने दफ्तर जा रहे थे और रास्ते में उनको निशाना बनाया गया। इन हमलों के बाद नाजरीन आज पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने तफसीलात सामने रखी हैं और बताया कि तहकीकात और टेक्निकल इंटेलिजेंस में ये बात सामने आई है कि बन्नू हमले की मनसूबाबंदी अफ़गानिस्तान में हुई। इस सिलसिले में अफ़गान नाज़िमुल अमूर को आज दफ्तर ख़ारजा तलब करके बन्नू वाक़े पर डिमार्श किया गया और अफ़गान हुकाम को ये बात वाज़े तौर पर बताई गई कि पाकिस्तान अब फैसला कुन जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। इस हवाले से नाजरीन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी मार्का हक की तकरीब में अफगान तालिबान रजीम को वाज़े पैगाम दिया कि वो हिंदुस्तान की एमा पर दहशतगर्द ग्रोहों की पुष्पनाही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज़ और अमाजगाहों का मुकम्मल खात्मा करे। नाज़रीन पाकिस्तान अफगान तालिबान से मुसलसल ये मुतालबा करता रहा है लेकिन अफगान तालिबान रजीम इस हवाले से गैर संजीदा नजर आई और इसके बाद पाकिस्तान को खुद अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ा जो कि अभी भी जारी है। बन्नू में पेश आया वाक़या इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाली दहशतगर्द तंजीम इत्तेहादुल मुजाहिदीन भी अफगानिस्तान से ही ऑपरेट कर रही है। हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने हालिया दिनों में ईरान के अंदर जो बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की हैं, अब बन्नू में होने वाले इस हमले के बाद पाकिस्तान का मुमकिन रद्द-ए-अमल मज़ीद कितना सख्त हो सकता है और क्या दहशतगर्द ग्रोहों की मुसलसल पुष्पनाही अफगान तालिबान रजीम को मज़ीद बंदगली की तरफ धकेल रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब, सीनियर सहाफ़ी और माहिर पाक अफगान अमूर। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ाहिर शाह शराजी साहब, ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ पेशावर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एहसान, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे बन्नू और उसके बाद लकी मरवत में ये जो वाक़यात हैं इसमें आपको क्या पैटर्न नज़र आता है? फिर ये जिम्मेदारी इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान नामी तंजीम कबूल कर रही है, इस तंजीम की क्या सिग्निफिकेंस है? ये हमला इटसेल्फ, इस में जो तरीक़ाकार अपनाया गया और इसके टाइमिंग्स, ये तमाम चीज़ें क्या बताती हैं हमें? हाँ बिल्कुल, ये जो तंजीम है बल्कि एक तंजीम नहीं, एक इतिहाद है, अलाइंस है। इसमें तकरीबन 3 तंजीमें हैं जिन्होंने पिछले साल अप्रैल में मिलकर ये तंजीम बनाई और जिसमें यानी सबसे जो प्रोमिनेंट फैक्शन है पाकिस्तानी तालिबान का वो हाफिज़ गुल बहादुर, फिर लश्कर इस्लाम और फिर एक नई वजूद में आने वाली तंजीम थी तहरीक इनकलाब इस्लामी पाकिस्तान। तो उनकी जानिब से ये तंजीम बनाई गई और कुछ हद तक जो जमातुल अहरार है वो भी एक लूज़ एफिलिएशन में इस तंजीम के साथ यानी वो ऑपरेट कर रही है। जितने भी यानी इनका आप अगर पैटर्न चेक कर लें, इनका प्रोपेगेंडा चेक कर लें और इनकी आइडियोलॉजी चेक कर लें तो उसमें यानी पाकिस्तानी तालिबान का भी है उसमें, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंडिकेशंस आ रही हैं वो है अलकायदा बर सग़ीर, जो रीजनल फ्रेंचाइज़ है अलकायदा सेंट्रल का। तो उनकी यानी मुझे पर्सनली फिर कुछ ज़राए से भी बात हुई तो उन्होंने भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक कंफर्म किया कि ये जो तंजीम है जो तकरीबन 2016 से बिल्कुल डोरमेंट थी, लो प्रोफाइल, अभी दोबारा से यानी एक्टिव हो गई है। और अलकायदा बर सग़ीर जो है पाकिस्तानी तारीख़ में यानी 9/11 के बाद जो बड़े तरस के हमले हुए थे यानी उसमें GHQ वगैरह, कराची मेहरान बेस, मल्टीपल अटैक्स यहाँ पे सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पे, तो उसके पीछे यानी अलकायदा बर सग़ीर की स्ट्रेटजी थी और उनका यानी ऑपरेशनल जो पूरी एक प्लानिंग थी वो उनकी जानिब से थी। TTP के साथ मिलके वो इस तरह के हमले वो करते थे। तो अभी इस वजह तंजीम का दोबारा से उठना, दोबारा से आना तो मेरे ख्याल में एक अलार्मिंग सिचुएशन है और ऑलरेडी जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है जो TTP को डील कर रही है या बलूचिस्तान में जो बलोच मिलिटेंट्स है उनको, तो ये इस तंजीम का आना जिनकी एक ग्लोबल प्रेजेंस है यानी अलकायदा, तो ये बड़ा चैलेंज होगा और इनकी जानिब से काफ़ी हमले हो रहे हैं। यानी पिछले 2 महीनों से जितना मैं मॉनिटर कर रहा हूँ TTP की जानिब से जो हमले हैं वो उनकी तादाद कम है। ये जो तंजीम है इनकी जानिब से बहुत हमले हो रहे हैं और उसमें एक और उन्होंने एडिशन की है अपनी ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं कि ड्रोन्स का इस्तेमाल, क्वाडकाप्टर्स जो हैं इतने यानी कंसिस्टेंट तरीके से वो इस्तेमाल करें कि सिर्फ बन्नू जो है उसमें 200 से ज़्यादा ड्रोन हमले वो कर चुके हैं और बाकी भी जो है यानी और इनकी एक्सपेंशन भी हो चुकी है। पहले हाफिज़ गुल बहादुर जो था
تو یہ کنفائنڈ تھا بنو ڈویژن تک. ابھی یہ لوگ یعنی خیبر میں بھی ان کی پریزنس ہے, انہوں نے لاہور میں بھی حملے کیے, انہوں نے کراچی میں بھی حملے کیے, اسلام آباد میں بھی ان کی یعنی ایکٹیویٹیز مانیٹر کی گئی ہیں. ابھی بھی ایک حملہ ہوا یہاں آنے سے پہلے یعنی خودکش حملہ اٹک کے قریب, وہ اٹک انٹر ہو رہا تھا تو وہاں پہ یعنی انہوں نے خودکش حملہ کیا اور اور یہ حالیہ چند مہینوں کے آپ بالکل یہ حملہ ابھی ہوا ہے. اور تنظیم وجود میں 2025 میں یہ اتحاد بنا. شرائی صاحب, آپ کی نظر میں یہ ایک بڑھتی ہوئی کارروائیاں, اس تنظیم کی سگنیفیکنس, اس کا پیٹرن جو بھی ہم نے اس پہ بات کی, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کو پہلے سے بھی سیکیورٹی آفیشلز کو نشانہ بنایا جا رہا تھا, یہ وہی پیٹرن فالو ہو رہا ہے یا یہ سول لا انفورسمنٹ ہے یا انتظامیہ ہے, اس کی طرف اب معاملات جاتے ہوئے ایک مختلف آپ کو پالیسی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یا وہی تسلسل ہے جو پہلے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان حالیہ واقعات کو؟ دیکھیں, جیسے ٹیپو نے کہا, میرے خیال میں پیٹرن کیا, حافظ گل بہادر ان گٹ طالبان میں شامل تھا جو کہ افغانستان میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ لڑ رہا تھا, اور وی پیٹرنائزڈ ہم ا لاٹ. نارتھ میں میرے خیال میں جتنا اس کا انفلوئنس تھا اسے ایک ان رائولڈ پاورفل کمانڈر سمجھا جاتا تھا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت نہ صرف القاعدہ بلکہ سوائے آئی ایس کے جو کہ سیپریٹلی آپریٹ کر رہی ہے, اینڈ دے آر ٹارگیٹنگ دا سرٹن ریلیجیس سیکٹ, یعنی اہل تشیع کو زیادہ تر ان کا نشانہ ہے. باقی اوورآل اگر دیکھا جائے جتنی بھی ہماری رپورٹ تھی, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی تھی, چاہے وہ رشین فارن منسٹری کی تھی, یا دوسری ایسی جو اس سسٹم اور پیٹرائزیشن کو دیکھ رہی ہیں, ان کے مطابق اگر آپ کے پاس 20-25 ہزار فارن ملیٹنٹس ہیں افغانستان کے اندر, خاص طور پر جو بارڈرنگ صوبے ہیں, اینڈ دے آر کانسٹنٹلی تھریٹننگ ناٹ اونلی پاکستان, بلکہ آپ دیکھیں انصار کا جو انفلوئنس ہے تاجکستان کے بارڈر پہ, آپ اس کو دیکھ لیں. اس پیٹرن کو اگر اب دیکھا جائے تو میرے خیال میں ابھی ایک سروائیول کی جنگ بھی ہے, کیونکہ اس وقت جو پریشر پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے, پاکستانی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے ان ٹرمز آف ڈپلومیٹک پریشر ہے, چاہے وہ چائنا کی طرف سے ہے, رشیا کی طرف سے ہے, مے بی فرام سینٹرل ایشین ریپبلکس اور سعودی عرب اور قطر کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو آپریشن تھا اگینسٹ دا ملیٹنٹ ہائڈ آؤٹ اکراس دا بارڈر, وہ بڑا جو ہے فیکٹر جو ہے اس کے اندر کاؤنٹ کر رہا ہے. لیکن ایک جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ القاعدہ ہے, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے, چاہے وہ پی ایل اے ہے, افغان طالبان رجیم انہیں اپنے دہشت گردوں کی لسٹ پہ ڈال ہی نہیں رہے, بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مخالفین ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے, جو فیلڈ مارشل نے کہا, جو ہماری فورن پالیسی کا ایک بالکل واضح پوائنٹ ہے کہ آپ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کریں, یا ان کو نیوٹرلائز کریں, یا ان کو ہینڈ اوور کریں, اس پہ کسی چیز پہ بات نہیں ہو رہی. اب آتے ہیں, اگر آپ پیٹرن کو دیکھیں تو میرے خیال میں پاکستان کے خیبر پختونخوا کے صوبہ دارالحکومت میں بھی اگر حیات آباد جیسے ایریا کے اندر, وہاں پہ بے شک سمبولک ویڈیوز بنتی ہیں, پروپیگنڈا ویڈیو بنتی ہیں. وائی؟ یہ اشارہ تو بالکل اس طرف ہے کہ آپ کی جو پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ ہے, دے آر ناٹ آن ون پیج. آج آپ نے میرے خیال میں ٹیپو از ویری, اس کی آرگنائزیشن مانیٹر بھی کر رہی ہے. آج جو چیف منسٹر نے لینگویج یوز کی ان شہید جو پولیس اہلکاروں کے بچوں کے ساتھ مل کے, تو آپ کس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ کوڈ بی یونیفارم پالیسی اینڈ ون پیج پالیسی وین یو آر فائٹنگ دا وار آن ٹیرر؟ وہ میرے خیال میں ٹوٹلی ڈفرینٹ لینگویج تھی. اس کے اوپر صوبائی اسمبلی میں آج بڑا ہنگامہ ہوا. جو پی ایم ایل این کی ایم پی ہیں, شی یوزڈ اے ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف لینگویج کہ پی ٹی آئی یا اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے پڑوسی ملک را کو سپورٹ کر رہی ہے, اس کی تنظیم کو, بیکاز دیئر پالیسی از ٹلٹڈ ٹوارڈ دیٹ. تو میرے خیال میں جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں, بیکاز آف دیٹ ملیٹنسی از ناؤ penetrating from the bordering provinces like North and South Waziristan. وہاں سے آپ کے پاس آ رہی ہے وہ بنو میں, ڈھیئی خان میں, لکی مروت میں, اینڈ ایون پشاور میں. احسان, آپ کی نظر میں ایسے موقع پر صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کا اور ایک اسٹیٹ پالیسی کا متحد نظر آنا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ آج ابھی جو اس وقت سی ایم آفریدی کا ہمیں اس میں نظر آتا ہے موقف, وہ یہ ہے کہ وہ شہداء کی فیملیز کو ملنے کے لیے گئے, ادھر انہوں نے اسی موقع پر اسٹیٹ پالیسی کی سخت مخالفت کی, اس کو ٹارگٹ کیا. سو پہلے سے صوبائی حکومت کے اعتراضات تو ہیں پالیسی میکنگ کے حوالے سے, لیکن ایسے موقع کے اوپر یہ اختلاف سامنے آنا, یہ کتنی بڑی رکاوٹ ہے صوبائی اور حکومت کا ایک پیج پر نہ ہونا قیام امن کے حوالے سے؟ نہیں بالکل, وہاں پہ جو ملیٹنسی یا ٹیررزم ہے اس کو یعنی ڈائریکٹلی جو ایک چیز فیڈ کر رہی ہے وہ یہی جو فیڈرل گورنمنٹ اور پھر جو صوبائی حکومت ہے ان کے بیچ میں جو ایک پولرائزیشن ہے, اور خاص کر جو پالیسی لیول پہ, یعنی جو کے پی کی گورنمنٹ ہے, پی ٹی آئی کی, وہ مسلسل کہتی آ رہی ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے یا جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے جو ان کی پالیسیز ہیں ہمیں کانفیڈنس میں وہ نہیں لے رہے. اکثر وہ تواتر کے ساتھ اس چیز کا وہ ذکر کریں, چاہے وہ تیرا آپریشن ہو, چاہے باجوڑا آپریشن ہو, چاہے ابھی وہاں پہ
باڑا جو ہے خیبر ڈسٹرکٹ میں، ان کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی اس طرح کا آپریشن ہو، یا وہاں پہ جو ڈرون سٹرائکس یعنی ہیں ان کے حوالے سے. تو آج بھی یعنی انہوں نے اسی چیز کو ریپیٹ کیا کہ، اور انہیں بلکہ ایک اور بھی انہیں تھوڑا آگے جا کے یہ بھی کہا کہ اب مزید ہم ان چیزوں کو برداشت نہیں کریں گے جو 70 سال سے ہمارے تقدیر کے فیصلے بند جو کوارٹرز ہے اس میں ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ جو ایک ہے پولیٹیکل فالٹ لائن، اس لیول کے اوپر کوئی اتفاق ہے کہ یہ کراس بارڈر جو ہماری اسٹیٹ کی اس وقت نیریٹو ہے اور موقف ہے، اور ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ وہ تنظیمیں ذمہ داری قبول کرتی ہیں جو افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں، اس حد تک آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے صوبائی حکومت کی کہ سرزمین افغانستان کی استعمال ہو رہی ہے، لیکن اعتراض یہ ہے کہ جو پالیسی بنے وہ ہمارے بالکل اس پہ وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ افغانستان جو سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یعنی جو یوز آف فورس ہے وہ آپشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ صوبائی حکومت کا موقف ہے، بلکہ ہمیں موقع دیا جانا چاہیے تاکہ ہم جرگوں کے ذریعے یا جو پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک انگیجمنٹ سے افغان طالبان کے ساتھ بیٹھ کے یہ معاملہ حل کرائیں، جو کہ مجھے پرسنلی ویسے مشکل لگ رہا ہے. کیونکہ آپ ہی کے شو میں کئی دفعہ میں نے خود کہا ہے کہ اب پاکستان کے پاس جنگ کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے نہیں، جنگ کی طرف پاکستان کو جانا ہوگا. اب یہ کہ وہاں پہ یعنی اور افغان طالبان پہ بھی اس کا پریشر آیا ہے، لیکن ایک چیز اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ جنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے، اور یعنی وہ ٹریک 2 یا ٹریک 1.5 جو ایک اپروچ ہے اسی کے یعنی انگیجمنٹ ہونی چاہیے. تو وہ آپ اگر اور یہ انگیجمنٹس ابھی بھی ہو رہی ہیں، اب اس طرف ہم گفتگو بالکل ایک اور بظاہر تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ اب دونوں بالکل آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر رہے کسی بھی صورت میں. جو جواب آ رہا ہے وہ فارن آفس کی طرف سے ڈیمارش کی شکل میں آ رہا ہے. سو اب بات چیت کسی سطح کے اوپر ابھی بھی ہے چل رہی، جو بائی لیٹرل ہے وہ اس حوالے سے تو بالکل چیزیں بریک ڈاؤن، یعنی کوئی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ نہیں ہو رہی، بلکہ کسی تیسرے جو ملک ہے اس کو انوالو ہونا پڑے گا دونوں کے ایک ساتھ بٹھانے کے لیے. یعنی ابھی بھی جو ٹریک 2 کے حوالے سے استنبول میں ایک میٹنگز ہوئی ہے، وہاں پہ ہماری طرف سے بھی لوگ ہیں اور ان کی طرف سے بھی، لیکن وہ ایک فارمل اور آفیشیل وہ نہیں ہے، پروسیس نہیں ہے. لیکن جو ارومچی چائنا میں ایک پروسیس سٹارٹ ہوا تھا، میں ابھی بھی یعنی ان سے میری ایکسپیکٹیشنز بھی ہے، کیونکہ چائنا کا جو ہے وہ چائنا رول پلے کر سکتا ہے. وہ فائنینشلی بھی ان کیس افغان طالبان اگر ان کی طرف سے کوئی فائنینشیل ڈیمانڈ سامنے آئے کہ یہ جو انٹائی پاکستان گروپس ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، یا ہم نے بارڈر کے علاقے سے ہٹا کے کہیں اور ان کو ریسیٹل کرانا ہے، تو وہ چائنا اس پوزیشن میں ہے. اور چائنا یعنی سی پیک کی ایکسٹینشن کے آلریڈی وہ آفر دے چکے ہیں افغان طالبان کو. اور دوسرا ایک ہی ریجن کا وہ ہے، چائنا خود بھی یعنی سٹیک ہولڈرز ہے، چائنا کی بھی سیریس سیکورٹی کنسرنز ہے. تو قطر، ترکی اور سعودیہ کے مقابلے میں چائنا جو ہے وہ میرے خیال میں اس کا کردار افیکٹو ثابت ہو سکتا ہے. شرازی صاحب، یہی چین سمیت جو ممالک ثالثی کی کوشش کر رہے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں وہ پروسیس سٹینڈ کرتا ہے، یا یہ ان واقعات کے بعد اور جس قسم کا پاکستان کا اس کے اوپر رد عمل ہے کہ جواب کا حق محفوظ رکھتے ہیں، ایک آپریشن بھی مسلسل جاری ہے، تو یہ امکانات معدوم ہیں کہ کوئی بھی بات چیت کا امکان ابھی بھی ہے؟ دیکھیں اب صاحب، میرے خیال میں جیسے ٹیپو نے کہا بات چیت بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلے تو آپ دیکھیں کہ بارڈر سے جو انٹروژنس تھی وہ اگر آپ ایران اور اسرائیلی کانفلکٹ کو دیکھیں، جو امریکن اٹیک ہوا اس کے بعد بڑی حد تک کم ہوئی. Why they have increased? This is the main question. اور کیوں؟ کیا وہ ہاسٹائل قوتیں واقعی فنڈنگ فرام دا مڈل ایسٹرن کنٹریز، سپورٹ بائی دا عرب موساد، یہ بالکل ایک نیریٹو نہیں ہے بلکہ یہ اصل میں حقیقت ہے، اور طالبان اس چیز کو ایز اے لیوریج استعمال کر رہے ہیں ٹل دا اینڈ. وہ ایک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں سم تھنگ فرام چائنا، فرام سعودی عربیہ، فرام قطر، اور پاکستان سے دیکھیں وہ بہت ساری ڈیمانڈس کر رہے ہیں کہ جی راستے کھول دیں، پھر بارڈر نہیں مانتے، ڈیورنٹ لائن کا ایک ان یوزل سا اور غیر فطری قسم کا ایک نیریٹو جو بیان کیا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس وقت اگر آپ بارڈر کے اوپر بات چیت کو دیکھیں تو کچھ لوکل ٹرائبز آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. آپ چترال کے بارڈر میں ارندو میں دیکھیں، دے ہیو میکنائزڈ سسٹم کہ جی یہاں سے ہم انٹروژن نہیں جانے دیں گے. پھر آپ باجوڑ اور مومند کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. اور دیکھیں جو بفر زون بنے ہیں، ایک آپ دیکھیں چمن بلوچستان کے ساتھ جو بن چکا ہے، دوسرا آپ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنڑ سے انٹروژن ہو رہی ہے، وہاں بھی ایک کس قسم کا میکینزم شاید جو لوکل ٹرائبز ہیں آپس میں وہ ایوالو کریں گے اینڈ پاکستان کے اندر موو ان. اور جو ٹیپو نے بات کی، دیکھیں ملٹری از دا لاسٹ آپشن، لیکن آپ نے پھر جو سیکیور کرنی ہے جگہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آپ کے پاس جتنے بھی افغان طالبان کی چیک پوسٹ تھیں، دے ور یوز ایز لانچنگ پیڈز ٹو انٹروڈ دا ٹیررسٹ فرام اکراس دا بارڈر. یہ بڑا اہم تھا. آپ کے سوال کی طرف آؤں گا، چائنا کا رول اس لیے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں چائنا نے
اگر آپ افغانستان کے ناردن سائڈ کو دیکھیں تو تقریباً 2200 کلومیٹر مزار شریف تک ایک ریلوے ٹریک بچھا دیے اینڈ دے وانٹڈ ٹو کنیکٹ اٹ ٹو سینٹرل افغانستان. وہ پاکستان کے ساتھ جا کے ایون آپ ایران کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. دیٹ از اے ہیوج پروجیکٹ. دوسرا بلینز آف ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ہے اسپیشلی وہ میرے خیال میں چائنیز اس پہ بھی پریشان ہے کہ سی پیک کو کیسے ایکسپینڈ کریں گے اور ایکسٹینڈ کریں گے. ساتھ ساتھ پاکستان کو دیکھیں دے ہیو اسٹارٹڈ بائی پاسنگ. بار بار ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی بارڈر بند ہے, ٹریڈ بند ہے, بلینز آف ڈالرز جو ہے لاسز ہو رہے ہیں دونوں سائڈوں پہ. ٹرو, لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ جو مین ٹریڈ تھا وہ آپ کا 2-3-4 بلین ڈالر تک رہ گیا تھا, لیکن آپ کا جو اسمگلنگ ٹریڈ تھا وہ تقریباً 40-45 بلین ڈالر تھا. اٹ مینس کہ آپ کو سیفٹی ہوئی. دوسرا دیکھیں جو انلیگل ڈالرز چاہے وہ ایران کے اندر پرنٹ ہو رہے تھے چاہے وہ افغانستان کے اندر آ رہے تھے, وہ پاکستان کی اکانومی کو تقریباً کھوکھلا کر دیا تھا. اور آپ وہ جو مڈل ایسٹرن جو شفٹ آئے گا وہ بڑا فرق پڑے گا. آخری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹاکس اس حد تک کامیاب ہو سکتی ہیں کہ اگر انکلوسو گورنمنٹ ہو. اگر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغان قوم کے اوپر نان انکلوسو طالبان رجیم مسلط کی ہے وچ از لیڈ بائی اے سمپل گروپ آف طالبان جو کہ ہیبت اللہ خنزادہ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. آپ مجھے دیکھیں کہ اس میں گلبدین حکمتیار کا رول نہیں ہے, آپ کا ایون جو ملا یعقوب ہیں ان کا بھی اتنا رول نہیں رہا. وہ ایک سمبولک سے جو ہے ضرور ڈیفنس منسٹر ہیں, ڈپٹی ڈیفنس منسٹر. ساتھ ساتھ آپ سراج الدین حقانی آپ دیکھیں اس پورے پروسیس کے اندر وہ خاموش ہے. اب لے دے کہ آپ کے پاس ایک گروپ ہے جو ہارڈ لائن گروپ which is using the hostile Taliban, TTP, BLA elements to get something from different countries اور اپنے آپ کو وہ relevant جو ہے بنانا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں there should be a decisive action. اب تو میرے خیال میں بات چیت بے شک آپ رکھیں, لیکن جب افغانستان کے اندر ایک کنکلوسیو گورنمنٹ ہو جس کے اندر تمام گروپس ہوں, ایتھنک گروپس ہوں, تمام مائنورٹیز کو رول دیا جائے, اس قسم کے ایک سنگل آدمی سے آپ بات کر کے بھی میرے خیال میں پاکستان کو کچھ ملے گا نہیں. یہ انکلوزیو حکومت کے حوالے سے جو بھی اب بات آتی ہے یہ ایک نئی بات ہے, کیونکہ ماضی میں تو ممالک ہم بھی خود بالخصوص پاکستان بھی سپورٹ کرتا رہا اسی رجیم کو جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا امریکی انخلا کے بعد. ٹیپو صاحب, اب آخر میں آپ کی نظر میں چین اپنا کوئی انفلوئنس تو اس صورت میں استعمال کر سکے گا کہ اگر افغان طالبان کو کلیئرٹی ہو اس معاملے کو لے کر, آپ کی نظر میں کیا یہ جو بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ فاصلہ رکھے ہوئے ہیں لیکن بیک بھی کر رہے ہیں ان دہشت گرد تنظیموں کو, ایسا ہی ہے یا ایک کلو لیسنس ہے افغان حکومت کے بیہاف پہ؟ اور اس کو بھی ایڈریس کیجیے گا کہ جو آج فارن آفس کہتا ہے کہ ہم جواب کا حق رکھتے ہیں, ہم دیکھیں گے کہ ایک سخت رد عمل اس واقعے کا جس میں 15 شہادتیں ہوئی, ہمیں افغانستان کی سرزمین میں ٹارگٹ کیا جائے گا دہشت گردوں کو ایک بار پھر. جہاں تک افغان طالبان کے لیے یا ٹی ٹی پی کے حوالے سے یا جو باقی پاکستانی طالبان کے دڑے ان کے حوالے سے ان کا موقف یا ان کی سوچ کیا ہے, تو وہاں پہ بھی ایک ڈویژن ہے. یعنی ایک جو ہے اس طرح یہ ہے ان کے سینئر جو لیڈرشپ میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستانی کنسرنز ہے وہ جسٹیفائڈ ہے. کوئی بھی ملک اس طرح کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کا بالکل نیبرنگ کنٹری جو وہ ایک یعنی لانچ پیڈ ہو ملیٹنسی کے لیے, ٹیررزم کے لیے. کوئی بھی ملک دنیا میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا, اور پاکستان نے کافی عرصے تک اس کو برداشت کیا, یعنی 4-5 سال ہو گئے. ایک اور اس میں یعنی جو ڈومیننٹ ہے جو کہ پاورفل فیکشن ہے وہ ہے ان کا جو آئیڈیالوجیکل کور گروپ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو عمارت ہم نے بنائی ہے عمارت اسلامی وہ کوئی نیشن اسٹیٹ نہیں ہے, اس کی ہم نے ایکسپینشن کرنی ہے. اور ایکسپینشن کے لیے جو پہلی دفعہ یعنی پہلی اس نے چنا ہے وہ پاکستان کو چنا ہے. اور پھر اس میں جس طرح شرازی صاحب نے جتنا وہ میں نے سنا ڈیورن لائن کی بات کی, تو ان کے ذہن میں یہ بھی چیز ہے کہ یہ چیزیں ہم نے ایکسٹینڈ کرنی ہے اٹک تک. تو اس لیے میجورٹی جو حملے ہیں, میجورٹی نہیں بلکہ 99% جو حملے ہو رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں پاکستانی طالبان کی جانب سے, پنجاب میں سچ نہیں ہو رہے. تو ان کی ایک جسٹیفیکیشن یا ان کا ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ تو ہمارا علاقہ ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پہ حملے کر رہے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. جب بھی یعنی خیبر پختونخوا سے باہر کوئی حملہ ہوتا ہے فوراً افغان طالبان کی طرف سے ان کی کنڈمنیشن آتی ہے, چاہے اسلام آباد میں جو کوٹ میں حملہ ہو, یہاں پہ امام بارگاہ میں حملہ ہو, کراچی لاہور میں, تو وہ ان کی اس کو کنڈیم کرتے ہیں. خیبر پختونخوا میں جو حملے ہوتے ہیں اس کی کوئی کنڈمنیشن نہیں. کل جو بن میں ہوا ہے اس کے حوالے سے کوئی افغان طالبان کی جانب سے ان کی کوئی یعنی کنڈمنیشن ہمیں نہیں ان کے فارن منسٹری کی جانب سے. دوسرا جو یعنی آپ نے فورن آفس کی وہ بات کی, تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں بالکل اس طرح کے جب بھی واقعات ہوئے ہیں تو پاکستان کی جانب سے ریئیکشن گئے افغان طالبان کے خلاف. وہاں پہ پاکستان ایئر اسٹرائکس وغیرہ اسی کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی یعنی وہ پاکستان نے فارملی اس کو ایڈمٹ نہیں کیا تھا, لیکن اس سے پہلے بھی پاکستان نے وہ رسپونڈ کیا ہے. اس دفعہ صرف ایک ہے جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے, ابھی بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یعنی کسی وقت بھی اس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے, لیکن جو ایران اور امریکہ کے معاملات ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے ابھی تو تھوڑا سا وہ اسٹریٹجک پیشنس کا وہ کر رہا ہو.
यानी एक इसमें चांस है कि कुछ इसमें पेशेंस का भी मुजाहिरा। बहुत शुक्रिया एहसान टीपू महसूद आपका। ज़ाहिर शाशराई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन ये तमाम सूरत हाल है, देखते हैं आइंदा दिनों में ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। मईशत से जुड़े मामला, पेट्रोलियम प्राइसेस और IMF का वफ्द जो पाकिस्तान आने जा रहा है, आइंदा पाकिस्तान के बजट को डिस्कस किया जाएगा। इस पर हम तफसीली तौर पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नए माली साल के बजट की तैयारी के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात रवां हफ्ते शुरू होने जा रहे हैं। इसके लिए IMF की टीम कल पाकिस्तान पहुंच रही है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक IMF सख्त बजट पेश करने पर इसरार कर रहा है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तनख्वाहदार तबके और कॉरपोरेट सेक्टर के लिए कुछ रिलीफ चाहते हैं। इन मुज़ाकरात में तकरीबन 230 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत पहले ही IMF को यह यकीन दहानी करवा चुकी है कि किसी एक शोबे को रिलीफ देने के लिए दूसरे सेक्टर पर टैक्स का बोझ डाला जाएगा। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर नाइजल क्लार्क के मुताबिक मशरक़ वुस्ता जंग की वजह से पाकिस्तान को आइंदा बजट में सख्त मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाना होगी। दूसरी तरफ IMF ने तवानाई के शोबे और निजकारी के हवाले से भी सख्त शराइत हुकूमत के सामने रखी हैं, जिनमें 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ से महरूम किया जाना शामिल है। अब एक तरफ IMF की ये सख्त शराइत और बजट की तैयारी एक चैलेंज है, तो दूसरी तरफ FBR को तकरीबन 648 अरब रुपए के बड़े टैक्स शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है, जिसे पूरा करने के लिए हुकूमत पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है, लेवी में इजाफा कर रही है। यानी FBR की नाकामी का बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है। FBR रवां माली साल के 10 माह में नजरसानी शुदा हदफ 10,946 अरब रुपए के मुकाबले में 10,263 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर सका, जिससे शॉर्टफॉल 650 अरब रुपए के करीब पहुंच चुका है। इसी को मैनेज करने के लिए पेट्रोल और डीजल को महंगा किया गया। आज वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक सेनेट की पेट्रोलियम कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए पेट्रोलियम लेवी में इजाफे को IMF की शर्त से जोड़ा, लेकिन इसी हुकूमत के वजीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान ने कीमतों में इजाफे और अवाम पर पड़ने वाले इस बोझ का जिम्मेदार चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल को ठहराया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन FBR की जिम्मेदारी थी कि बर वक्त ऐसे इकदाम किए जाते कि अचानक लेवी ना बढ़ानी पड़ती। दो तरह के बयानात हैं हुकूमत की तरफ से। हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम पर लेवीज़ की शक्ल में जो ये बोझ पड़ा है, इसका असल ज़िम्मेदार कौन है, और आइंदा बजट के लिए हुकूमत IMF से किस हद तक रिलीफ हासिल कर पाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना। बहुत शुक्रिया पाशा साहब आपके वक्त के लिए। पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि मशरक़ वुस्ता जंग की सूरत हाल की बिना पर जिस तरीके से हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई गई और इससे टैक्स शॉर्टफॉल को पूरा करने की कोशिश की गई, ये जो हैंडलिंग है हुकूमत की, ये किसकी नाकामी इसको कहा जा सकता है? जिस तरह कि हमने जिक्र किया, हुकूमती सतह पर तो दो तरह के बयानात हैं। एक वजीर मुमलिकत की तरफ से तो मुकम्मल जिम्मेदारी FBR के चेयरमैन पर डाल दी गई, लेकिन वजीर पेट्रोलियम ये कहते हैं कि IMF की शराइत हैं जिसकी वजह से ये करना पड़ा। आप कैसे देख रहे हैं उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जब किसी चीज़ की कीमत इतना बढ़ चुकी है, 40% इजाफा हुआ है हम तेल के कीमतों में, उसके बावजूद आप उस पर टैक्स बढ़ाएं, ये बिल्कुल नामुनासिब है। और इस वक्त जो बोझ पड़ रहा है लोगों पर कि कीमत 400 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच गई है, ये बिल्कुल नामुनासिब है। हुकूमत को कोशिश ये करना चाहिए था कि अपने ख़र्चों में वाज़ेह तौर पर कमी लाती, और दूसरी तरफ ये कि जो आपके अंडर टैक्स सेक्टर्स हैं, जिस तरह से आपका बड़े बड़े दुकान हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टियां हैं, बड़े बड़े आपके ज़मींदार हैं वगैरह, इन सब को टैक्स निज़ाम में जल्द से जल्द लाना चाहिए था। बजट आने वाला है, इस बजट में टैक्स बेस को ब्रॉडन करें और साथ साथ पेट्रोलियम लेवी को अब कम करें। हमारे यहाँ पेट्रोलियम लेवी या पेट्रोल टैक्स जो है वो शायद दुनिया के सबसे ज़्यादा लेवल पर तकरीबन होता जा रहा है, इसको अब रोकना है।
پاشا صاحب لیکن ایسے حالات میں عوام یہ بھی چاہتے ہیں اور کون ہے ان پالیسیز کا اس کا تعین بھی ہو. سو یہاں پر جس طرح ہم نے 2 بیانات کا آپ کے سامنے ذکر کیا, آپ کی نظر میں وزیر پیٹرولیم کی ناکامیاں اس میں شامل ہیں, مکمل اس کے اوپر FBR کے چیئرمین کے اوپر اس کی ذمہ داری ڈالنا درست ہے, یا یہ پاکستانی پالیسیز جو معاشی پالیسیز رہی ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے؟ اکانومی کا مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ جب اکانومی میں شرح نمو کم ہوگا, افراط زر ابھی تک اس کی رفتار کم ہے, آپ بجٹ میں 19% کا اضافہ ٹارگٹ میں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور جبکہ آپ کا شرح نمو کرنٹ پرائسز پر مشکل سے کھینچ کھانچ کے 10 یا 11% ہوتا ہے, اور ریونیوز میں بھی 10 سے 11% اضافہ ہے. تو اوور ٹارگیٹنگ کی گئی تھی سال کے آغاز میں. اس میں FBR کا بھی اتنا زیادہ بلیم نہیں ہے. اس کا اوور ٹارگیٹنگ جو ہے IMF اور منسٹری آف فائنانس نے مل کر جو کیا تھا سال کے آغاز میں, وہ نامناسب تھا. پاشا صاحب, بجٹ کے حوالے سے IMF سے مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں. آپ کی نظر میں ایک تو مشرق وسطیٰ میں جنگ کی صورتحال کے پیش نظر, پھر پاکستان کے امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات جس طریقے سے رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں, کس حد تک IMF کی شرائط میں نرمی حاصل کر پائے گا پاکستان؟ بات دراصل یہ ہے کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں خدا نخواستہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ افراط زر کی رفتار جو ہے وہ ہمارا جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ تو 15% تک پہنچا دیا ہے, اور اس کے نتیجے میں اب سر سود وغیرہ میں اضافہ ہوگا, کرنسی کی ویلیو میں بھی کچھ کمی آنا ہی پڑے گی. اس طرح کے اثرات ہوں گے تو افراط زر میں اور اضافہ ہوگا. تو اس لیے اس آنے والے بجٹ میں کوشش کریں پیٹرولیم لیوی کم کریں, ڈائریکٹ ٹیکسز کے نظام کو پھیلائیں. یہ بہت فنڈامنٹل ریفارم کی ضرورت ہے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ سب سے بڑا سیکٹر ہمارا ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ سیکٹر ہے پاکستان کا, اور وہاں سے ریونیوز تقریباً مشکل سے 20-30 ارب ملتے ہیں, جبکہ ٹوٹل ریونیو کا ٹارگٹ 15,000 ارب ہونے والا ہے. So this is an absurd situation, and evasion, lack of documentation وغیرہ کو FBR کو کوشش کر کے ٹیکل کرنا چاہیے. انکم ٹیکس کے نظام کو پھیلائیں, اور انڈائریکٹ ٹیکسز خاص طور پہ پیٹرولیم پروڈکٹس پر اس وقت کم کرنے کی شدید ضرورت ہے. اب پاشا صاحب, اب جو چھوٹے کنزیومر سب سے ولنریبل طبقات ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ IMF کی شرائط سخت ہیں, پاور سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کی بھی شرط لگائی جاتی ہے, اور ساتھ اب یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ 200 یونٹ والے جو صارفین ہیں ان کے وہ بھی نشانے پر ہوں گے. اس حوالے سے حکومت کیسے ریلیف دے سکتی ہے چھوٹے کنزیومرز کو؟ دیکھیے, یہ بالکل نامناسب ہے. ہم نے ایک نظام کیا ہے پاکستان میں جو بہت مناسب ہے کہ چھوٹے جو کنزیومرز ہیں بجلی کے, ان کا ریٹ ہم نے کم رکھا ہے, کافی کم رکھا ہے, اس لیے کہ ورنہ ان پر بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے. اور کوشش یہ ہونی چاہیے, اب آپ نے پیٹرول کی بھی قیمت بڑھا دی ہے, اور اگر اس وقت آپ بجلی کی بھی قیمت سے چھوٹے کنزیومرز پہ لگائیں گے تو ان کا جینا مشکل ہو جائے گا. یہ کمپلیٹلی رانگ موو ہے, اور یہ کہنا کہ ہم کسی طرح سے تھوڑا سا کمپنسیشن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے دے دیں گے, پرابلم یہ ہے کہ اس میں ٹارگیٹنگ ان کنزیومرز پہ نیسیسریلی نہیں ہوں گی جو بہت چھوٹے ہیں. تو اس لیے اس وقت حالات خراب ہو چکے ہیں, افراط زر بڑھ چکا ہے. آپ کو اس وقت جو آپ کے چھوٹے بجلی کے کنزیومرز ہیں ڈومیسٹک, ان پر کوئی اضافے کا کیس نہیں بنتا ہے. آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کے نظام سے ریونیوز حاصل کریں. آخر میں پاشا صاحب, جہاں آپ نے پہلے کہ ٹیکس ہدف ہی ان ریئلسٹک تھا, اب نئے مالی سال کے لیے ٹیکس ہدف کتنا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ افراط زر میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے اور شرح نمو میں کمی آئے گی, تو کھینچ کھانچ کے 12 سے 13% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ہم ہر سال 19-20% ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. 2024-25 میں FBR کا بہترین پرفارمنس تھا, انہوں نے ٹارگٹ اچیو کیا. اس سال مشکل میں پھنس گئے, اور آنے والے سال میں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں پھر سے.
तो ग्रोथ रेट जो रेवेन्यूज़ का होना चाहिए वो खींच खांच के 12-13% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और रुझान हुकूमत का करंट खर्चे जो हैं उनको सख्ती से कम करना शुरू कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम होने के जो चांसेस हैं वो मज़ीद मादूम होते जा रहे हैं। इसकी क्या तफसील है आपके सामने रखेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात फिर तातुल का शिकार हो गए हैं। मुमकिन अमन मुआहदे के लिए तजावीज़ के तबादले के बाद अमरीकी सदर और ईरानी क़यादत आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तान के ज़रिए कई तजावीज़ के तबादले के बावजूद कोई भी अपने मुतालबात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। के रोज़ ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका को तजावीज़ भेजी और इसका जिक्र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक तकरीब के दौरान भी किया, लेकिन ईरानी तजावीज़ मौसूल होने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने उन्हें मुस्तरद कर दिया और कहा कि मैंने ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों की जानिब से दिया गया जवाब पढ़ा है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। ईरानी तजावीज़ पर ट्रंप के रद्द अमल के बाद ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा है कि हम कभी दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाएंगे। मुज़ाकरात का मतलब शिकस्त तस्लीम करना या पसपाई नहीं है। इसका मकसद ईरानी कौम के हुकूक और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अमरीका की तरफ से तजावीज़ मुस्तरद करने पर आज ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अपने बयान में कहा कि हम ईरान के जायज़ हुकूक मांग रहे हैं, हमारे मुतालबात माकूल हैं। उन्होंने अपने मुतालबात दोहराते हुए कहा कि क्या खित्ते में जंग के खात्मे का ईरान का मुतालबा गैर माकूल है? क्या ईरानी जहाज़ों के खिलाफ नाकाबंदी का मुतालबा, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा, अबनाए हुर्मुज़ में महफूज आमद व रफ्त की तजवीज़ और लेबनान समेत पूरे खित्ते में अमन के क़याम के मुतालबात नाजायज़ हैं। इस्माइल बक़ाई का ये भी कहना था कि अमरीका अब भी गैर माकूल मुतालबात कर रहा है। अगर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। नाजरीन, जंग बंदी के बावजूद अबनाए हुर्मुज़ बंद है और अमरीका की ईरानी बंदरगाहों को जाने वाली जहाज़ों की नाकाबंदी भी जारी है। आज अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में कहा कि 20 से ज़ायद अमरीकी बहरी जहाज़ नाकाबंदी नाफिज कर रहे हैं और अब तक ईरान को जाने वाले 61 जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका है। अब इस सारी सूरत हाल में जहां मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम होने के हवाले से इम्कानात हमें मादूम होते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं पर चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की तरफ से तस्दीक की गई है कि 13 से 15 मई तक सदर ट्रंप चीन का सरकारी दौरा करेंगे। चीन में ईरान के सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी का ये कहना है कि चीन ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना मुआहदे का ज़ामिन हो सकता है। तो अब ये सवाल है कि क्या इस दौरे में सदर ट्रंप का जहन बदला जा सकेगा या बदस्तूर नेतन्याहू ट्रंप की फैसला साजी पर हावी रहेंगे? इस हवाले से हमें देखना सदर ट्रंप के चीन के दौरे के दौरान क्या पेशरफ्त होती है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।